الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے فیتھ ورسز فیئر آف کرونا وائرس، ایمان بمقابلہ خوف، کرونا وائرس کا خوف۔ اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے، آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہمارا یہ پرامن پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، آمین۔ الحمدللہ۔ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا مفہوم ہے تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وما تشاءون، تم اس وقت تک نہیں چاہو گے، الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہیں گے۔ اور اللہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کے مالک اور خالق ہیں۔ جو حدیث شریف آپ کے سامنے اس کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا، یہ بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بڑی خوبصورت ہے۔ عن ابن عباس قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن وہ سواری پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کر، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت نصیب فرمائے گی۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے لڑکے، تو اپنے رب کا حکم مان، تو اپنے رب کا ذکر کر، تو اس کو یاد رکھ، وہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں تیری حفاظت فرمائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب ما فوق الاسباب تو دعا کرے، تجھے کوئی حاجت ہو تو اپنے رب سے دعا کر، اپنے رب سے مانگ، تو تیری دعا قبول کرے گا، تجھے عطا کرے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان رکھ، پوری دنیا کے انسان تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا۔
وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور پوری دنیا کے انسان تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، رواہ احمد الترمذی. اور قلم تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم خشک ہو چکے ہیں. قصہ کچھ یوں ہے کہ پچھلے چند دنوں سے مجھے اس حدیث شریف کی تلاش تھی. میں نے اس کو باب الایمان میں ڈھونڈا، نہیں ملی. باب القدر میں ڈھونڈا، تقدیر کے باب میں ڈھونڈا، نہیں ملی. پھر اچانک میں باب التوکل سے ایک حدیث پڑھ رہا تھا تو یہ حدیث اس کے ساتھ تھی. مجھے اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ ناقابل بیان. ہمارے دین کی یہ تعلیمات ہیں. اچانک خوشی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. مجھے بہت سکون ملا اس دن. چند دن پرانی بات، پچھلے ہفتے کی بات. میں سوچتا رہا آج یہ خوشیاں ہم مسلمانوں سے کیوں روٹھ گئی ہیں؟ آج یہ خوشیاں ہمیں کیوں حاصل نہیں؟ ہمیں تہجد کی خوشی حاصل نہیں. ہمیں فجر کی نماز کے بعد جو سکون ملتا ہے نماز باجماعت پڑھ کے، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ خوشی ہمیں حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لا کے جو سکون ملتا ہے وہ خوشی حاصل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کے جو سکون ملتا ہے، جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ خوشیاں ہم سے رٹ چکی ہیں. ہم ان خوشیوں سے محروم ہو چکے ہیں. دیکھیں، جب ایک آدمی صبح تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور نہیں تو فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں، اس سے ابتدا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں مناجات کریں، عجیب سکون ملے گا. اور اگر آدمی تہجد پڑھے، فجر پڑھے، پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائے، اشراق پڑھے تو نور علی نور، تو اس کا دن اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں. اس دن میں بڑی برکتیں آ جاتی ہیں. اور اگر انسان معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان ایسا ہو، بھائی یا بہن، فجر کے لیے نہ اٹھے، دیر تک سوتا رہے، تو اس کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اس میں برکتیں نہیں ہوتی، کام پورے نہیں ہوتے. اچھا، آپ سوچیں، اس عاجز کا یہ مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں میں اچھی عادات ڈیولپ ہوتی ہیں، اچھی عادات کا تعلق تہجد اور فجر کی نماز کے ساتھ. فجر پہ اس لیے یہ عاجز زور دیتا ہے کہ وہاں سے ہمارے دن کی ابتدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے زور بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد 5 نمازیں ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اچھا، جو لوگ فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تو ان کا دن بڑا، ان کی عادات اچھی ہوتی ہیں، ان میں اچھی عادات ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اچھی عادات انسان کو جنت میں لے جائیں گی. اور جو لوگ فجر کے لیے نہیں اٹھتے، دیر تک سوتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں تو جو غور فرمائیں، ان کے اندر ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ان کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، ان کی طبیعت ناخوشگوار ہو جاتی ہے. تو فجر کے لیے اٹھنا، تہجد کے لیے اٹھنا،
اس کا بہت ہماری شخصیت کے اوپر اس کے بڑے اچھے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. آپ اس کو آزما کے دیکھیں. اب رہی بات ڈپریشن کی، تو ڈپریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈپریشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ لو موڈ that affects our behavior, our thinking, and a person begins to feel hopeless and unimportant. اور اس کا تعلق اہل علم حضرات کہتے ہیں ہماری پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہے. جن لوگوں کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے، ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اور جن کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، ہر وقت حالت خوف میں رہنا، نیگیٹو سوچ سوچتے رہنا، بات کچھ بھی نہیں ہوتی رائی کا پہاڑ بنا دینا، نہ ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، نہ ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. اچھا، تو اس کا علاج یہ لکھا گیا ہے کہ ڈپریشن کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرے، اپنی سوچ کو کنٹرول کرے اور اس کو ہمیشہ مثبت رکھے. اچھی کتابیں پڑھے، اچھی سوچ سوچے، اچھی باتیں کرے. اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں. ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ تو سب سے اچھی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تلاوت کریں کلام پاک کی، استغفار کی تسبیح. ان ایام میں کرونا وائرس کرائسس کے دوران ایک تسبیح صبح اور شام پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نہیں تو استغفر اللہ پڑھ لیں. درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود ابراہیمی پڑھ لیں تو نور علی نور. سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیں. اور یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے نیگیٹو سوچ نہیں سوچنی، میں نے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ بہت we will be able to deal with this کرونا وائرس کرائسس. اس بحران سے ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا گزر رہی ہے اور لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، نا امید ہو رہے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پچھلے چند دنوں سے ایک آیت کے بارے میں سوچ رہا ہوں بہت کثرت سے، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت اب سمجھ میں آئی ہے مجھے. واللہ یحب المتوکلین، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں. قل حسبی اللہ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکل، تو میں نے اس پہ توکل کیا. وہو رب العرش العظیم، جو رب عرش عظیم کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں کرونا وائرس کی طرف. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کرونا وائرس از بیسیکلی اے وائرس. اٹس اے نان لیونگ تھنگ that infects living cells in human body. In order to replicate, reproduce its copies, it cannot replicate on its own. It requires living cell to spread. تو یہ اہل علم حضرات نے جن کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، انہوں نے اس کی
ڈیفینیشن بتائی ہے کہ یہ ہے کرونا وائرس کی ڈیفینیشن۔ اب جو آج کا ٹاپک ہے فیتھ ورسز فیئر، فیتھ یعنی ایمان۔ ہماری مسجد کا نام بھی وڈ برج فیتھ سینٹر ہے، وڈ برج ایمان سینٹر۔ الحمدللہ اس کے لیے دعا کیا کریں۔ الحمدللہ اب بھی 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، دعا فرمائے کہ ہوتی رہے۔ اب بھی جمعہ ہو رہا ہے، دعا فرمائے کہ ہوتا رہے۔ الحمدللہ آپ محتاج بن کے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ضرور دعا فرمائیے کہ مسجدیں بند نہ ہوں، یہ اچھا سائن نہیں۔ اپنی دعاؤں میں آپ سب نیک بھائی بہن ہیں، یہ دعا ضرور کریں کہ مسجدیں کھلی رہیں، اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔ اچھا، اب ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ پہ ایمان لانا۔ وحدت، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شامل نہیں، اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی رسول شامل ہے، نہ کوئی نبی شامل ہے، نہ کوئی صحابی شامل ہے، نہ کوئی ولی شامل ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قدم، یعنی اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور واجب الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں جیسے ان کی شان ہے۔ حیات، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے اور اس نے پوری اس کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ قدرت، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ابھی اللہ تعالیٰ حکم دیں ابھی کرونا وائرس ختم ہو جائے، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ علم، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ ارادہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے جو چاہے کریں، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مجبور نہیں۔ سمع اور بصر، اللہ تعالیٰ بیک وقت اس وقت میری گفتگو بھی سن رہے ہیں اور پوری کائنات میں جتنے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی تشریح کا ذکر تسبیح کر رہے ہیں، جنات کی گفتگو، پرندوں کے گیت، ہر چیز اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، ان کا سننا اتنا کامل۔ اور بصر، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ کلام، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی ثابت ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی محتاج نہیں۔ اور پھر ہے خلق و تکوین، خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے اپنے فرشتوں کا، والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. یہ نافرمانوں کی روح کو کھینچتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، برداروں کی روح کو آرام سے کھینچتے ہیں، ان کے بند آرام سے کھولتے ہیں. پھر یہ ہواؤں میں تیرتے ہیں، پھر یہ نیکیاں لے کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں. تو ایک وسیع نظام ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور ہمارا ایمان ہے تمام کتابوں پہ، بالخصوص قرآن ہماری محسن کتاب. Throughout all my successes and failures, I relied in one true thing in life, my very deep connection with Holy Quran. اپنی زندگی کی تمام کامیابیوں اور ناکامیوں میں اس عاجز نے ایک بڑی حقیقت کو پایا، وہ ایک کلمہ گو مسلمان کا جو تعلق ہے قرآن کے ساتھ، تعلق بالقرآن، اس کو بہت مضبوط ہونا چاہیے. اچھا، وَكُتُبِ وَرُسُلِهِ، آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. صحابہ کرام کیا لوگ تھے، سبحان اللہ. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے. اس دنیا کی میرے بھائی اور میری بہنوں، سب سے خوش نصیب ترین ہستی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر تمام صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور خدمت کے لیے چنا، جن کی راتیں مصلوں پہ گزرتی تھیں، جن کے دن اللہ کے دین کی محنت کے اوپر گزرتے تھے. سبحان اللہ. ایک ایک صحابی کو دیکھ کے پوری پوری قوم مسلمان ہو جاتی تھی. یہ سب ہسٹوریکل ٹروتھ ہے. اٹس اے یونیورسل ٹروتھ. جو اس کا انکار کرے وہ دیوانہ ہے، دیوانہ. اور دیوانوں کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا. وہ خارج از بحث ہوا کرتے ہیں. تو صحابہ کرام پہ ایمان لانا، تمام احادیث پہ ایمان لانا، سیاستہ کی جتنی بھی احادیث ہیں سب پہ ایمان لانا، وہ اس کے ضمن میں ہے، ایمان بالرسول کے ضمن میں. اچھا، پھر ائمہ اربعہ کو ماننا، فقہا کو ماننا، محدثین کو ماننا، یہ سب اس ضمن میں آتا ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے. والیوم الآخر، آخرت کا دن. اللہ تعالیٰ نے آخرت کا نقشہ کھینچا ہے. اذا وقعت الواقعہ، الحاقۃ ما الحاقہ، القاریۃ ما القاریہ. اللہ تعالیٰ نے، اور اگر حدیث شریف کی روح سے اگر کوئی قیامت کا منظر دیکھنا چاہے تو وہ اذا السماء انفطرت اور اذا الشمس کورت، سورہ انفطار اور سورہ التکویر، ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. بالکل قیامت کا منظر سامنے آ جاتا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جس کے ضمن میں یہ آیت آج آپ کے سامنے پیش کی گئی.
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ انسان تقدیر میں بندھا ہوا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور شر کی نسبت اپنے نفس اور شیطان کی طرف کی جاتی ہے، مگر آج سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، شر کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اچھا، تو تقدیر میں ہم بندھے ہوئے ہیں. آپ سب صاحب علم ہیں ماشاءاللہ، شعور رکھتے ہیں دین کا. آپ سب میرے جنتی بہن بھائی ہیں انشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ کرونا وائرس تقدیر کا حصہ ہے، قدر کا حصہ ہے. یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ 2020 میں دنیا کی یہ حالت ہو جائے گی. تقدیری امور، تکوینی امور. والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھایا جانا. اس میں مجھے اور آپ کو قبر میں رکھا جائے گا انشاءاللہ. جب ملک الموت میری اور آپ کی روح قبض کریں گے تو قبر میں منکر اور نکیر دو فرشتے میرے پاس اور آپ کے پاس آئیں گے. ان کی شکل بہت ڈرونی ہوتی ہے. وہ پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، آپ کے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوال کریں گے، اس کے ہمیں جواب دینے ہوں گے. پھر یا ہماری قبریں انشاءاللہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائیں گے، اور اللہم احفظنا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا. البعث بعد الموت، تو اس کو ایمان کہتے ہیں. اب ایمان کے ضمن میں، ایمان ایک مومن کی بہت قیمتی متاع ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ایمان ہے. تو میرے بھائی اور میرے بہنوں، we must value لا الہ الا اللہ محمد رسول. پھر آگے اس کی شرح ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے. ایمان کے بارے میں ایک بڑی اہم آیت ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اہل ایمان تو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں پہ، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. ایک ہے صورت ایمان، وہ تو ہم سب کو حاصل ہے. پھر ہے حقیقت ایمان، اس کے لیے پھر نیک اعمال کی ضرورت ہے. تیرے محبوب کی یارب، توجہ فرمائے، تیرے محبوب کی یارب میں صورت لے کے آیا. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا. حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت بھی ضروری ہے. تو اس سے ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی. اچھا، جو شخص ایمان کی حقیقت کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ ایمان کے ثمرات اور فائدے دیکھتا ہے. پھر وہ کرونا وائرس سے پریشان نہیں ہوتا، چونکہ اس نیک بندے اور بندی کو ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی ہے. اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، کہ ساری دنیا کے انسان نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، الا باذن اللہ. کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں. اچھا،
تو ایمان کی حقیقت، اس سے انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. ایک فرشتہ ہے جس کو کہ یہ ڈیوٹی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں سکون ڈالے جائے. دعا کریں اللہ وہ فرشتہ میرے اور آپ کے پاس بھی آئے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے. اس نا امیدی، یاس اور ڈپریشن سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. اچھا، اب ایک واقعہ بیان کرنا ہے آپ کو، لیکن بیفور آئی کلوز، قرآن سے ایک بڑی ایمان افروز مثال آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا. چیزوں میں نفع اور نقصان یہ اللہ تعالیٰ کا. یہ پانی ہے، اللہ چاہے تو میرے لیے شفا بنا دے، اللہ چاہے تو میرے لیے بیماری بنا دے. بسم اللہ، الحمدللہ. اہل علم حضرات فرماتے ہیں یہ گولی ہم جو لیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، اور دوائی لینے سے پہلے اللہم یا شافی الامراض پڑھ لیں، اللہم عافنی فی بدنی یہ پڑھ لیں، اللہم انی، زمزم پینے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافع ورزقا واسع وشفاء من کل داء، شاید اوپر اور نیچے ہوگی یہ دعا، میں کثرت سے پڑھتا ہوں یہ دعا کو، وشفاء من کل داء. اچھا، تو وہ جب گولی ہم لیتے ہیں تو اندر جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے یا اللہ آپ کا کیا حکم ہے، میں اس کو شفا دوں یا نہ دوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ شفا دیتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو اس سے شفا نہیں ملتی. اب آئیے قرآن کی طرف. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، فرمایا اے اللہ یہ عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں. قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈالیے، اللہ کا حکم ہے. تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے. آمنت باللہ سے مراد ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، تو جب اس کو زمین پہ رکھا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو اژدہا بن گیا. سبحان اللہ، یہ کیا ہوا؟ اب فیتھ ورسز فیئر، ایک طرف ایمان ہے دوسری طرف خوف ہے. ایک طرف ایمان ہے، دائیں طرف ایمان ہے، میرے دائیں طرف ایمان ہے، میرے بائیں طرف عقل ہے. اب ان کا آپس میں تصادم ہو رہا ہے. ایمان کہہ رہا ہے اللہ کی بات مانو. آج مسلمانوں کے دو گروپ ہیں آپ کے سامنے. ایک صالحین کا گروپ ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے، جب وہ رات سوتے ہیں تو دعا کر کے سوتے ہیں، غم کے ساتھ سوتے ہیں، تڑپ کے ساتھ سوتے ہیں کہ یا اللہ کہیں صبح میری تہجد قضا نہ ہو جائے، میری فجر قضا نہ ہو جائے. رات کو دیر سے سوتے ہیں. میں نے اپنے شیخ، ان کی زبان فیض ترجمان سے یہ حدیث اتنی دفعہ سنی کہ مجھے زبان یاد ہو گئی. لا حدیث بعدہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند فرماتے تھے. تو اب ایک طرف ایمان ہے ایک طرف عقل ہے. ایمان کہتا ہے اللہ کی بات مانو، عقل کہتی ہے نہیں سانپ ڈس لے گا. یوں سمجھ لیجئے جب ہم یہ سچویشنز فیس کرتے ہیں، سچ بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے، یہ ہمارا ایک دائیں طرف اس میٹافور کو اب آپ اپنے سامنے رکھیے گا.
دائیں طرف ایمان ہے، بائیں طرف عقل ہے۔ ایمان کہتا ہے اللہ کی بات مانو، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، سچ بولو۔ عقل کہتی ہے کہ نہیں، جھوٹ بولو، وقتی طور پہ کام نکالو۔ اچھا اب آگے چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیارے رسول تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خذھا، ایمان پکڑو اس سانپ کو۔ عقل کہتی ہے نہیں، سانپ ڈسے گا۔ ایمان کہہ رہا ہے پکڑو اس کو، خذھا پکڑو، اور ساتھ ولا تخف، ڈرو بھی نہ۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو، اللہ فرما رہے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تم یوں دعا کرو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو اب ایک مسلمان ہو اور غیر اللہ کو پکارے تو وہ ایک پکار ہے، اپنا دل خوش کر رہا ہے۔ سننا ما فوق الاسباب کے ضمن میں صرف اللہ کے لیے ہے۔ کاش یہ باتیں ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں۔ اچھا، خذھا ولا تخف، پکڑیے اور ڈریے نہ۔ جب آپ اللہ کا حکم مان لیں گے تو کیا ہوگا؟ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلے جیسا کر دیں گے، اس کو پھر لکڑی بنا دیں گے، عصا بنا دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلیم تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، مسئلہ۔ ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اب اس اگلے حصے کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، جب ہم اپنا یہ مزاج بنا لیں گے کہ ہم نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اللہ ہمارے حالات اچھے کر دیں گے۔ بس اتنی سی بات تھی کہ تم نے فسانہ بنا دیا۔ یہ ہے بات سمجھنے والی۔ پھر کوئی کرونا وائرس ہمیں یوں بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور فائنلی ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے میں نے کہ ایک عورت تھی بڑی نیک، اس کا 2.5 سالہ بچہ تھا، وہ میڈیکل کمپلیکیشن سے گزر رہا تھا۔ لمبی کہانی ہے، غالباً یہ عورت مڈل ایسٹ کی تھی، عرب خاتون تھی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کا بچہ بچے گا نہیں۔ تو اس عورت نے کہا اللہم ان کان فی شفائہ خیر فاشفہ یا رب، اے اللہ اگر اس بچے میں خیر ہے تو اس کو شفا عطا فرما۔ پھر وقت گزرتا رہا، بالآخر بڑی 8 مہینے یہ آزمائش رہی، وہ بچہ ہاسپٹلائز رہا، اور آن سیورل اوکیزنز ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچہ بچے گا نہیں، اور جب بھی ڈاکٹر نے اپروچ کی اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہی دعا پڑھی، بالآخر بچہ صحت یاب ہو گیا۔ تو آخر میں اس کے خاوند نے، پھر اس کا ایک اور بھائی پیدا ہوا، پھر یہ ملنے کے لیے آئے ڈاکٹر کے پاس۔ تو اس کے خاوند نے ڈاکٹر کو بتایا کہ متعدد سال کے بعد یہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا جس کی میڈیکل کمپلیکیشن تھی، اور اس نے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا کہ میری اس بیوی نے 19 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں، بغیر شرعی عذر کے کبھی تہجد قضا نہیں کی، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا، جب بھی میں گھر جاتا ہوں مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتی ہے،
اور اس کی زبان پہ ہمیشہ دعائیں ہوتی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا بنا دے. ایک دعا میرے ساتھ پڑھ لیں 3 دفعہ. اللہم انی اسألک رضا بالقضاء. اللہم انی اسألک رضا بالقضاء. اللہم انی اسألک رضا بالقضاء. اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.